السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے پتھر کے بارے میں کہ جو ہمارے سامنے ہزاروں برس کی تاریخ پیش کرتا ہے، جس کو اغیار بت سمجھتے ہیں اور جس کی تعظیم پر مسلمانوں کو بت پرست کہا جاتا ہے، جو پانی میں نہیں ڈوبتا اور آگ میں نہیں جلتا، اور جب اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو وہ اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے۔ اس پتھر کو ہاتھ لگانا گویا اللہ رب العزت سے مصافحہ کرنے کے مترادف ہے، جسے دنیا کے مشہور بت شکن حضرت ابراہیم اور کعبے کے سب سے پہلے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا، جسے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف استلام بخشا، جسے بہت سے اماموں، شہیدوں اور کروڑوں لوگوں نے چھوا اور چوما، جو تمام تبرکات اور آثار متبرکہ سے زیادہ متبرک ہے۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں دی بلیک سٹون یعنی حجر اسود کی۔ آخر کہاں سے آیا حجر اسود؟ کیا ہے اس کی تاریخ؟ کیوں اس پتھر کی اتنی زیادہ تعظیم کی جاتی ہے؟ آئیے میں اور آپ مل کر ہزاروں برس کی تاریخ میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں ان سوالوں کے جواب۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ناظرین، حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبے کی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ تین بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ ابتدا میں حجر اسود کا رنگ بہت سفید تھا، جو کہ بعد میں سیاہ ہو گیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں، جن کا نور اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو جاتا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اترا اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر اسے بنی آدم کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا۔ اس کی فضیلت کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ حجر اسود آیا کہاں سے؟ تو تاریخ و تفسیر کی کتب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے تو حجر اسود کو اپنے ساتھ لائے، جسے آپ نے تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرما دیا۔ طوفان نوح کے وقت اس متبرک پتھر کو جبل ابی قبیس میں امانتاً رکھ دیا گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند سے کہا کہ کوئی خوشنما پتھر ایسا لا کر دو جو طواف شروع کرنے کی جگہ بطور علامت لگا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے حجر اسود لے کر ان کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم نے اسے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ یوں یہ پتھر پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں یہ پہلے رونق افروز تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی، خانہ کعبہ کو ایک مرتبہ پھر تعمیر کی ضرورت پیش آئی، جس کا سبب یہ تھا کہ ایک عورت کعبۃ اللہ کو عود کا دھواں دے رہی تھی کہ اچانک ایک چنگاری اڑ کر غلاف پر جا گری، جس سے غلاف کو آگ لگ گئی۔ اس وقت اوپر تلے بہت سے غلاف چڑھے ہوئے تھے،
آگ کے سبب کعبے کی اکثر لکڑیاں جل گئیں، جس سے کعبے کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے کچھ دن بعد سیلاب آیا اور ایک پہاڑی نالا بڑے زور سے بیت اللہ میں داخل ہوا، جس سے کعبے کی دیواریں گرنے کے قریب ہو گئی۔ اس صورتحال میں قریش نے ایک بار پھر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا۔ جب کعبے کی دیوار میں حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھانے اور نصب کرنے کا شرف انہیں حاصل ہو۔ اس بات پر مختلف قبائل میں تکرار شروع ہو گئی اور قریب تھا کہ نوبت قتال تک پہنچ جائے۔ بالآخر ابو امیہ مخزومی کے سمجھانے پر سب لوگ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ کل بیت اللہ میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا فیصلہ اس سے کروایا جائے گا، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ حسن اتفاق سے جو شخص کعبے میں سب سے پہلے داخل ہوئے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب نے ان کی ذات پر مکمل اعتماد کیا۔ آپ نے چادر مبارک زمین پر بچھائی اور حجر اسود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس میں رکھ دیا، اور سب قبیلوں کے سرداروں سے فرمایا کہ سب مل کر اس کو پکڑ کے وہاں تک لے چلو جہاں حجر اسود نصب کرنا ہے۔ سب نے اسی طرح اس کو اٹھایا اور جہاں اسے لگانا تھا وہاں تک لے گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر اس کی جگہ نصب کر دیا۔ پھر جب یزید کا دور آیا اور عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو یزید نے ایک بڑی فوج مکہ کی طرف روانہ کی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے منجیقوں کے ذریعے پتھر برسائے، جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ چنانچہ اس کے بعد ابن زبیر نے از سر نو خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حجر اسود دیوار کعبہ میں نصب کر کے اس کے گرد چاندی کا حلقہ بنا دیا۔ یوں عبداللہ ابن زبیر وہ پہلے شخص تھے کہ جن کے عہد میں حجر اسود کے گرد چاندی کا حلقہ لگایا گیا۔ پھر حجر اسود پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب اس پتھر کو 22 سال کے لیے خانہ کعبہ سے اکھاڑ لیا گیا۔ یہ معاملہ کیوں اور کیسے پیش آیا، یہ پورا واقعہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ بہت جلد ملتے ہیں اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔